بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، مقدس امانتیں۔ السلام علیکم۔ رات کے 11 بجے تھے۔ میں لندن میں دریائے ٹیمز کے ٹاور برج پر کھڑا پانی کو گزرتا دیکھ رہا تھا۔ ستمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ میں نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا جو ہوا سے اڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھوا تو جلد ٹھنڈ سے سن ہو رہی تھی۔ میرے موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی مگر میں اگنور کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اینڈریو ہوگا جو میرے اچانک غائب ہونے پر پریشان ہو کر مجھے کال کر رہا تھا۔ اینڈریو پریشان ہو جاتا تھا کہ مجھے اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر مجھے کہتا، بڑی تم اپنے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کراؤ، تم پرابلم میں ہو۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ میرے ساتھ شروع سے ہوتا ہے۔ میں شہریار علی، اپنے اسکول کالج کا ٹاپر، خوبصورت ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک، ملک کے بزنس ٹائکون خاندان کا لڑکا، غرور اور انا میرے ارد گرد وائی فائی کے سگنلز کی طرح پھوٹتے تھے۔ پاکستان کے بہترین اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے والدین نے مجھے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن پرابلم میرے اندر تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا کیونکہ میری کسی سے بنتی ہی نہیں تھی۔ مجھے سب مغرور سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ میرا رویہ غلط تھا، بلکہ اپنی فیملی اور سوسائٹی کے امیر کبیر لڑکوں کے ساتھ بھی میرا رویہ غلط ہی تھا۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں دوستی کے لیے مخصوص میرے نزدیک آئے، پھر وہی جیسا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، عیاشی، پارٹیاں۔ میں بھرپور طریقے سے ان سب میں شرکت کرتا تھا، مگر جب بھی میں شراب پینے لگتا یا کوئی لڑکی میرے قریب آتی تو میرے دماغ میں عجیب دردناک مظلوم سی آواز گونجتی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، اور مجھے ایک محصور سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور میری زبان پر یہ فقرے آ جاتے تھے، یہی فیصلہ ہے نصیب کا، میں تجھے ہمیشہ دعا کروں، میرا فرض ہے تیری بندگی، اسے تابہ عمر ادا کروں۔ اس سب کے بعد میرا دماغ چکرا جاتا۔ میں شراب کا جام کسی کے منہ پر پھینک دیتا، اور کوئی لڑکی وغیرہ ہوتی تو اسے تھپڑ مار دیتا اور باہر بھاگ جاتا، یا کبھی کبھی سر میں اتنا درد ہوتا کہ میں پارٹی میں ہنگامہ کر دیتا تھا۔ جب میں اس ماحول سے دور جاتا تو شانت ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا اپنی سوسائٹی کے خرافات کو انجوائے کرنے کو۔ میں تنہا بھی کبھی شراب پینے کی کوشش کرتا تو میرا یہی حشر ہوتا تھا۔ میں گھر میں ہونے والی پارٹیوں میں بھی شرکت نہیں کرتا تھا۔ لندن پہنچ کر بھی میرا یہی حال تھا۔ ایک دو دفعہ میں نائٹ کلب میں پارٹی کے لیے گیا، وہاں میرا جھگڑا ہو گیا تو کلب کے گارڈز نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ایک دو دفعہ میں گرفتار بھی ہوا۔ اب مجھے نہ جانے کیوں ضد سی لگ گئی کہ میں اس اندر کی آواز کو دباؤں گا۔ یونیورسٹی میں میرا دوست اینڈریو بن گیا۔ وہ بڑا آزاد خیال، مذہب بیزار شخص تھا۔ وہ مجھے 2-3 دفعہ نائٹ کلب ڈانس پارٹیوں میں لے کر گیا، لیکن میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ میں کلب سے نکل کر یہاں دریائے ٹیمز کے پل پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ دریا میں کود کر خودکشی کر لوں۔ خودکشی کے خیالات مجھے اکثر آتے تھے۔ ایک دو دفعہ میں نے کوشش بھی کی تھی۔ پاکستان تھا تو میں نے ایک دفعہ نیم کی گولیاں کھا لی تھی، لیکن بر وقت میرا معدہ واش ہونے کی وجہ سے میں بچ گیا۔ ایک دفعہ میں نے اپنی نسیں کاٹ لی تھی مگر پھر بھی بچ گیا۔ میری ماں میرے والد کو آنکھیں دکھاتی اور کہتی، یہ سب اس بوڑھے بابا کی وجہ سے ہوتا ہے، میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ اسے اس بابے کے پاس نہ جانے دو، مگر تم کہتے تھے کہ خاندان کے بزرگ ہیں، اب دیکھ لو انجام۔ میرے والد خاموش ہو جاتے اور کہتے، یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا مگر ڈاکٹرز مجھے کلین چٹ دے دیتے تھے۔ اینڈریو مجھے بار بار اپنے نفسیاتی علاج کا کہتا تھا کہ یہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، تم ایک دفعہ چلو تو صحیح۔ اینڈریو نے لندن کے ایک مشہور اسپیشلسٹ سے وقت طے کیا۔ یہ ماہر نفسیات کے ساتھ ساتھ ہپنوٹزم کے ماہر بھی تھے اور تحلیل نفسی سے انسان کو اس کے ماضی میں لے جاتے اور مسائل کو جانچ کر حل تلاش کرتے تھے۔ پہلے سیشن میں انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور مجھ سے تمام حالات جاننے کے یہ سب کب سے چل رہا ہے میرے ساتھ،
میں نے انہیں بتایا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے مجھے اپنا شروع کا بچپن یاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر تھامس نے مجھے کہا کہ فی الحال میں میڈیسن ایڈوائس نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو 2 دن کے بعد کا وقت دیتا ہوں۔ اس سیشن میں ہپنوٹائسس تھراپی کے ذریعے میں آپ کے ماضی کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ 2 دن بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے مجھے ایک آرام دہ ایزی چیئر پر لٹا دیا اور مجھے ریلیکس ہونے کے لیے چند بار لمبے لمبے سانس لینے کا کہا۔ میرے ریلیکس ہونے کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر ایک کیمرہ لگا دیا جس میں ایک گول دائرے والی تصویر تھی جس کے سینٹر پوائنٹ کو میں نے دیکھنا تھا، اور اس تصویر میں دائرے متحرک تھے۔ کچھ دیر نظریں جمانے کے بعد مجھے غنودگی طاری ہونے لگی۔ اب ڈاکٹر مجھے سجیشن دینے لگا۔ مجھے کہتا کہ تم اپنے 1 سال پہلے کے ماضی میں جھانکو۔ وہ سوال کرتا، اسی طرح وہ مجھے اپنے ماضی میں لیتے لیتے 3 سال کی عمر میں لے گیا۔ مجھے اپنے دماغ میں اپنے والدین، بھائی، دادا نظر آنے لگے۔ پھر مجھے اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک کمرہ نظر آیا جو بند تھا۔ میں اس کمرے کے پاس گیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے لکڑی کی ایزی چیئر پر ایک بزرگ بیٹھے تھے جو ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور کتاب ایک طرف رکھ کر مجھے اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ مجھے گود میں بٹھا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھنے لگا اور توتلی زبان میں کہنے لگا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے میرا منہ چوما اور کہنے لگے، شہریار میں اپنے اور تمہارے مالک اجل اللہ فرج شریف کے دکھوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا یہ مالک اجل اللہ فرج شریف کون ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا